دوستو، بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تمام شہداؤں کو کس نے دفن کیا، کہاں دفن کیا اور کیسے دفن کیا۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین اور تمام شہداؤں کو کس نے دفن کیا اور حضرت امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے۔ جب یزیدی فوج نے تمام شہداؤں کو شہید کر دیا، اس کے بعد کربلا میں کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد اب وہ شام آئی، جس شام میں کربلا کے جانثاروں کے جسموں کے کٹے ہوئے حصے زمین کربلا میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہ شام کتنی بھیانک شام تھی کہ جس طرف بھی نظر جاتی، ہر جگہ میدان کربلا میں کٹے ہوئے جسم کے حصے دکھائی دیتے۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ کتنا دردناک رہا ہوگا یہ منظر کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مسلمانوں کو احترام میت اور کفن و دفن کے احکام بتائے، انہی کا نواسہ اور خاندان کے دوسرے افراد اور سچے مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دی گئی، اور ان کے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا گیا جو ہر مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور دردناک تھا کہ کسی بھی انسان کے برداشت سے باہر تھا، مگر اسیران کربلا نے اسے بھی برداشت کیا، اور یتیموں اور بیواؤں کا قافلہ شہداء کی لاشوں کو بے غسل و کفن دیکھ کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہیر بن عامر کی جوزہ نے اپنے غلام کو کفن دے کر بھیجا تھا کہ وہ اس کے شوہر کی لاش کو دفن کر دے، اور جب غلام گیا تو اس نے امام حسین کی لاش کو بے گور و کفن دیکھ کر کہا، یہ کیا غضب کی بات ہے کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں اور امام حسین کی لاش اسی طرح پڑی رہے۔ باخدا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے وہ کفن امام حسین کو دے دیا اور دوسرا کفن لا کر اپنے آقا کو پہنا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابن سعد کے چلے جانے کے بعد شہادت کے تیسرے دن قبیلہ بنی اسد نے، جو قریب کے گاؤں گاجرہ میں آباد تھا، انہوں نے آ کر حضرت امام حسین اور تمام شہداء کو دفن کیا۔ علامہ حسن بن علی تبری نے دفن شہداء کے سلسلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتح خیبر کے بعد یہودیوں میں 2 شخص ایسے تھے جو بھاگ کر عراق کے صحرائے کربلا کی قریبی وادی میں آباد ہو گئے تھے۔ یزیدی فوج کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے رات کو لاشائے شہداء سے ایک نور تابندہ نکلتا ہوا دیکھا، اور اس کرامت کے مشاہدے کے بعد وہاں کے باشندوں کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا اور کہا، یہ لاشیں اولیاء خدا کی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ان کو دفن کیا جائے اور سعادت حاصل کی جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے شہداء کربلا کو دفن کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، جہاں اس وقت آپ کی مزار مبارک موجود ہے، اور امام حسین کے بعد حضرت علی اکبر کو دفن کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے اہل بیت اور اصحاب کو ایک گڈھا کھود کر سب کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا، جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ اور حضرت عباس، جو کہ نہر فرات کے کنارے گاجرہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اس لیے ان کو وہیں دفن کر دیا گیا جہاں آپ کا اس وقت روضہ مبارک موجود ہے۔ دوسرے شہداء کی قبروں کا یقین نہیں کیا جا سکتا، صرف یہ معلوم ہے کہ وہ امام حسین کے ارد گرد دفن ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے، اس سلسلے میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں کئی ساری روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دمشق میں تدفین کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سر مبارک کربلا شریف لایا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو تدفین کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ شریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے بازو میں تدفین کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید نے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر جاؤ اور پورے شہر میں اس کا جلوس نکالو۔
جب یزیدی فوج جلوس نکالتے ہوئے اسقلان پہنچے تو اسقلان کے حاکم نے کہا کہ خبردار اگر حضرت امام حسین کے مبارک سر کا جلوس نکالا۔ پھر انہوں نے آپ کے سر مبارک کو لے کر وہیں تدفین کر دیا۔ جب اسقلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو صالح نامی ایک شخص جو کہ مصر کا حاکم تھا، اس نے 30,000 دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو لے لیا، اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ افراد کے ساتھ 8 جمادی الآخر 548 ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور اس میں خون بھی نظر آ رہا تھا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مصر کے ایک شہر قاہرہ میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا ہے اسے مشہد حسینی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام شیخ شہاب الدین بن حنفی ہے۔ وہ اس کسمکس میں تھے کہ یہاں پر حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت کے ذریعے سمجھایا کہ یہیں پر میرے نواسے امام حسین کا سر مبارک تدفین کیا گیا ہے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین کا سر انور یہیں پر ہے۔ پھر میں نے مرتے دم تک سر انور کی زیارت نہیں چھوڑی۔ کون بھولے گا وہ سجدہ حسین کا، خنجر و تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا۔ مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا۔ قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ ہوائیں کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔